حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر 40 روز کے لیے تشریف لے گئے تو سامری منافق نے چاندی سونے کے زیورات پگھلا کر ایک بچھڑا تیار کیا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں تلے کی مٹی اس مورت کے منہ میں ڈالی تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگا. پھر سامری نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑی گمراہ کن تقریر کی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے معاذ اللہ، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا یہی خدا ہے. سامری نے ایسے گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے پر یقین ہو گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو بچڑا پوجتے دیکھ کر بے حد ناراض ہوئے. غضب و جلال میں آ کر بچڑے کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا. پھر رب تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے، بچڑے کو نہیں پوجا، وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں. چنانچہ 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے. اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کا انتخاب فرمائیں اور انہیں کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 لوگ تلاش کیے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر تشریف لے گئے. جب لوگ کوہ طور پر طلب و معذرت و استغفار میں مصروف ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، تم لوگوں کو بچایا، یا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو. اب سنیے، اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں. یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کرائیے ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر یہ شریر اور سرکش لوگ اپنے مطالبے پر ہی اڑے رہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے. پارہ 1 سورہ بقرہ کے آیت نمبر 55 اور 56 میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس مضمون کے تحت، آئیے سنتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو. کہیں تم احسان مانو. اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے
وہ یہ کہ اپنے پیغمبر کی بات نہ مان کر اپنی ضد پر اڑے رہنا یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. پھر 70 آدمیوں کا مر کر زندہ ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار و اعلان ہے، تاکہ لوگ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا.